اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ سفر طائف کے واقعات۔ حضرت خدیجہ اور ابو طالب کے انتقال کے بعد کافروں کے ظلم و ستم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان کے اس رویے کے بعد آپ نے ارادہ فرمایا کہ اگر وہ طائف جا کر دعوت دیں اسلام کی اور وہاں کے سردار ایمان قبول کر لیتے ہیں تو اس سے مسلمانوں کی قوت اور طاقت ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف کے واقعات میں جب طائف کے سفر میں گئے تو وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف والوں کو اسلام کی دعوت دی تو ان کافروں نے بہت ظلمانہ انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آئے۔ یہ سوچ کر آپ نے طائف کے سفر کا ارادہ فرمایا کہ میں ان کو اسلام کی قوت اور طاقت ملے گی۔ آپ طائف کے لیے پیدل سفر پر نکلے۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ تھے۔ طائف پہنچ کر آپ نے کچھ دن آرام کے بعد وہاں کے سرداروں سے ملاقاتیں کی۔ 3 سردار عبدیہ لیل اور اس کے 2 بھائی مسعود اور حبیب کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے دعوت قبول کرنے کے بجائے نہ صرف آپ کا مذاق اڑایا، اللہ اکبر، بلکہ طائف کے بدمعاش اور شریر لوگ آپ کے پیچھے لگا دیے اور جلوس کی شکل میں اکٹھے ہو گئے اور آپ کا تعاقب کرنے لگے۔ یہ لوگ پھبتیاں کستے، ناز بیاہ جملے کہتے اور اپنے بتوں کے نعرے لگاتے ہوئے آپ کے پیچھے لگ گئے اور آپ پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ انہوں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو نشانہ بنایا اور اتنے پتھر مارے کہ پاؤں مبارک زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا۔ اتنا خون بہا کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود آگے آتے اور پتھر اپنے بدن پر لیتے، جس سے وہ خود بھی لہو لہان ہو گئے۔ جب آپ کے درد کی شدت کی وجہ سے بیٹھ جاتے تو کوئی شریر آگے بڑھتا اور بڑی بے دردی سے آپ کو جھٹکا دے کر کھڑا کر دیتا اور چلنے پر مجبور کرتا، اللہ اکبر۔ جب آپ چلنے لگتے تو یہ ظلم پھر بھی آپ پر پتھر برساتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے اور ہنسی اڑاتے۔ آخرکار آپ نے زید بن حارثہ کے ساتھ قریب میں موجود انگوروں کے باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ مشہور کافر اور آپ کے دشمن عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ آپ کی حالت دیکھ کر وہ بھی آپ کو رحم بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے آپ کے لیے اپنے غلام کے ہاتھ انگوروں کا خوشہ بھیجا جو آپ نے قبول فرمایا۔ آپ کی باتیں سن کر انگور لانے والا نصرانی غلام عداس آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا، سبحان اللہ۔ سب سے سخت دن۔ بہت عرصہ گزر جانے کے بعد ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے عائشہ، وہ میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار عبدیہ لیل کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے دعوت اسلام کو قبول نہ کیا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کیا۔ میں اس رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا یہاں تک کہ مقام کرن اشالب میں پہنچ کر میرے ہوش و حواس بجائے ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس بادل میں حضرت جبریل نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ پاک نے آپ کی قوم کا جواب سن لیا اور اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ پھر پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا تاکہ آپ مجھے جو چاہیں حکم دے اور میں اس آپ کا حکم بجلاؤں۔ اگر آپ کہیں میں ابو قبسے اور کائکان یہ دونوں پہاڑ ان کفار پر الٹ دوں تو میں نے الٹ دیتا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندے پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ پاک کی ہی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے، سبحان اللہ۔ جنات کا اسلام قبول کیا۔ اسی دوران اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سفر طائف سے واپسی پر مقام نخلا میں تشریف فرما ہو رہے تھے۔ رات میں جب آپ نماز تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے
تو نصیبین کے جنون کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور قرآن سن کر یہ سب جن مسلمان ہو گئے۔ پھر جنات نے واپسی جا کر اپنی قوم کو تبلیغ کی تو مکہ شریف میں جنات کے بڑے بڑے گروہوں نے اسلام قبول کیا۔ قرآن پاک میں سورہ جن کی ابتدائی آیات میں اللہ پاک نے اس واقعات کا ذکر فرمایا ہے۔ مدینہ شریف میں اسلام کی روشنی۔ مکہ شریف سے جانب شمال ایک شہر یثرب تھا جو بعد میں مدینہ قرار پایا۔ آپ کے یہاں تشریف لانے کے بعد اس کا نام مدینہ ہوا۔ آپ کے لانے نبوت کے وقت یہاں دو قبیلے اوس و خزرج کے ساتھ کچھ یہودی بھی رہتے تھے۔ یہ لوگ اگرچہ بت پرست تھے مگر یہودیوں نے سن کر انہیں معلوم تھا کہ ان قریب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوگی۔ یوں گویا یہ منتظر تھے کہ کب ان کی آمد ہوتی ہے اور ہم ان پر ایمان لا کر اپنا مقدر سنواریں۔ اعلان نبوت کے 11ویں سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر آنے والے قبیلیوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے منہ تشریف لے گئے۔ منہ میں جو گھاٹی ہے جہاں آج مسجد العقبہ عربی میں عقبتہ گھاٹی کو کہتے ہیں، وہاں آپ تشریف فرما تھے۔ قبیلہ حضرت کے 6 آدمی آپ کے پاس آ گئے۔ آپ نے ان لوگوں سے ان کا نام و نسب پوچھا، پھر قرآن کی چند آیتیں سنا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جس سے یہ لوگ بے حد متاثر ہوئے۔ واپسی میں یہ آپس میں کہنے لگے کہ یہودی اللہ پاک کے جس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے رہے ہیں یقیناً وہ نبی یہی ہیں، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لیں۔ یہ کہہ کر ایک ساتھ مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ، اور مدینہ جا کر اپنے اہل خاندان اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ بیعت عقبہ اولا۔ اگلے برس یعنی اعلان نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر مدینہ کے مزید 12 افراد منہ کی گھاٹی میں چھپ کر اسلام لائے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کو بیعت عقبہ اولا گھاٹی کی پہلی بیعت کہتے ہیں۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ بیعت منہ کی پہاڑی میں عقبہ کے قریب ہوئی، جسے جمرۃ العقبہ بھی کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ اسلام کے احکام سکھانے کے لیے کوئی معلم بھی ان کو دیا جائے۔ آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ مدینہ تشریف بھیج دیا۔ انہوں نے وہاں جا کر گھر گھر دین کی دعوت دی اور روزانہ کئی افراد ان کی دعوت پر اسلام قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ہر طرف دین پھیلنے لگا۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی دعوت پر اسلام لائے۔ ان کے اسلام لاتے ہی ان کا پورا قبیلہ اوس مسلمان ہو گیا۔ بیعت عقبہ ثانیہ۔ اس بیعت کے 1 سال بعد یعنی اعلان نبوت کے 13ویں سال حج کے موقع پر مدینہ کے تقریباً 72 افراد نے منع کی اسی گھاٹی میں اپنے بیعت پرست ساتھیوں سے چھپ کر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی اور عہد کیا کہ ہم لوگ آپ کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان مال سب قربان کر دیں گے، سبحان اللہ۔ ہجرت مدینہ۔ مدینہ شریف میں اتنے لوگوں کے اسلام قبول کرنے سے گویا مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل گئی۔ آپ نے صحابہ کرام کو عام اجازت دے دی کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، ان کے بعد دوسرے لوگ بھی مدینہ روانہ ہونے لگے۔ جب کفار کو پتہ چلا انہوں نے ہجرت کرنے والوں کو روکنے کی کوشش شروع کر دی، مگر چھپ کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ تھوڑے ہی عرصے میں بہت سے صحابہ کرام مدینہ شریف ہجرت کر گئے۔ اب مکہ شریف میں صرف وہ لوگ رہ گئے جو یا تو کافر کی قید میں تھے یا پھر غربت کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک اللہ کریم کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ہوا تھا، تو آپ مکہ میں ہی رہے۔ آپ کے حکم سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مکہ شریف میں رکے ہوئے تھے۔ کافروں کا اجتماع۔ اسی سفر کے دوران قریش کے کافر اس تمام صورتحال سے بڑے پریشان ہوئے۔ یہ دیکھ کر مدینہ کے لوگ اسلام لا چکے تھے اور بڑھتے جا رہے ہیں، جب مکہ کے لوگ بھی وہاں ہجرت کر رہے تھے، ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلام بھی مدینہ چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکہ پر چڑھائی کر دیں۔
یہ خطرہ محسوس کر کے کفار مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے دارالندوہ میں ایک مشورہ کیا۔ کفار کے تمام بڑے بڑے دانشور اس اجتماع میں شریک تھے۔ مختلف تجاویزیں کی گئی، جن میں سے ابو جہل کی دی گئی تجویز پر سب کا اتفاق ہوا۔ اس کا مشورہ یہ تھا، ہر قبیلے سے ایک ایک جو ان کی تلواریں دی جائیں، وہ سب ایک ساتھ آپ پر حملہ کر کے معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیں۔ تمام قبائل کے لوگ اس میں شریک ہوئے تو بنو ہاشم کسی سے بھی جنگ نہ کر سکے اور خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا اور ان کی مجلس ختم ہو گئی۔ حضرت جبریل امین اللہ کریم کا حکم لے کر نازل ہو گئے، اس واقعے کی خبر سنائی اور کہا آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، کافروں نے رات کے وقت اپنے طے شدہ منصوبے کے مطابق آپ کے مکان عالی شان کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ آپ سو جائیں تو وہ حملہ آور ہوں۔ اس وقت صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ کافر اگرچہ آپ کے دشمن تھے مگر انہیں آپ کی امانت و دیانت پر پورا بھروسہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ اس وقت بھی کئی امانتیں آپ کے مکان عالی شان میں موجود تھی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ہی سے فرمایا، تم میری چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ۔ میرے چلے جانے کے بعد یہ تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر تم بھی مدینہ چلے جانا۔ آپ نے خاک کی ایک مٹھی لی اور اس پر سورج یس شریف کی ابتدائی کچھ آیات تلاوت فرما کر وہ خاک کفار کی طرف پھینک دی اور اس مجمع میں سے صاف نکل گئے۔ کسی نے بھی آپ کو نہ پہچانا۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور پہنچے اور 3 دن اور 3 راتیں وہاں قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ امید ہے کہ آپ کو سفر طائف کے واقعات میں بہت زیادہ نالج ملا ہوگا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح ہم آپ کو اچھے نالج دیتے رہیں۔ جزاک اللہ۔